دونوں کے درمیان 4 دہائیوں پر محیط ایک سرد جنگ جو مسلسل چلتی ہوئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ایران فقط ایک بہانہ ہے یا پھر اصل مقصد پاکستان اور چائنا ہے؟ اس بار پاکستان کے لیے فیصلہ مشکل سے مشکل تر کیوں ہو رہا ہے؟ ایران کے ساتھ کون کھڑا ہے اور کون بہت جلد اس کو دھوکہ دینے والا ہے یا کون دباؤ کا شکار ہونے والا ہے؟ یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے پروردگار آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمان میں ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ابھی تک ثابت نہیں ہو سکے۔ دونوں فریق ایران اور امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں وہ میز پر تو بیٹھے ہیں مگر ابھی تک کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ جہاں پر ایران اور امریکہ میز پر موجود ہیں، وہیں امریکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کھلم کھلا کہہ رہا ہے۔ ٹرمپ یہ واضح کر کے بتا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ ایران پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے مبصرین اور ماہرین نے تو الٹیمیٹم تک بھی جاری کر دیا تھا۔ ان تمام تر ٹرمپ کے بیانات کے بعد ایران نے اپنا واضح موقف رکھا اور بتایا کہ اگر کوئی بھی امریکی اتحادی یا پھر مڈل ایسٹ کا کوئی بھی ملک اپنی زمین یا فضا ایران کے خلاف استعمال کرنے کی امریکہ کو اجازت دیتا ہے تو پھر وہ یہ بات یقیناً ثابت کر دے گا ایران کہ وہ اپنے میزائلوں کا رخ ان ملکوں پر کر دے گا، چاہے وہ امریکی اڈے ہوں یا پھر وہ کسی کے مفادات ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ایران نے باقاعدہ طور پر ابھی کچھ ہی اپنی فوٹیجز جو شو کی ہیں پاسداران انقلاب کے تھرو، پاسداران انقلاب نے باقاعدہ شہروں کے شہر بسا رکھے ہیں۔ زیر زمین وہ شہر انسانوں سے نہیں بھرے ہوئے بلکہ وہ میزائلوں سے اور میزائل بیٹری سے لیس ہیں۔ وہ میزائل بیٹریز کہیں پر کسی بھی مقام پر باہر آ کر وہ کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ دونوں کے موجودہ بیانات کو دیکھ کر مڈل ایسٹ میں مسلسل ایک بے چینی کی کیفیت ہے اور ان کی نیند حرام ہو چکی ہے، اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ممکنہ جنگ جلد سے جلد ٹل سکے، اور اس کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہی کیوں نہ ہو۔ میڈیا رپورٹس اور کچھ میڈیا رپورٹروں کے مطابق پاکستان کا بھی نام لیا جا رہا ہے پردے کے پیچھے، مگر اس کی تصدیق یا تردید کسی بھی حکومتی اعلیٰ عہدیدار نے نہیں کی، چاہے وہ امریکی ہو یا پھر پاکستانی یا پھر وہ کوئی مڈل ایسٹ کا کوئی نمائندہ یا پھر ایران کا۔ امریکہ کا پاکستان پہ بڑھتا ہوا دباؤ کہ ماضی کی طرح نان نیٹو رکن رہتے ہوئے امریکہ کی مدد کی جائے، تو پاکستان اس وقت دباؤ کا شکار ہے۔ اس کی تصدیق تو ابھی تک کسی نے نہیں کی اور تردید بھی کوئی نہیں کر رہا، مگر یہ باتیں سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کے لیے یقیناً یہ فیصلہ بہت مشکل سے مشکل تر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ کا دباؤ، امریکی ڈالرز، اور اس کی نسبت پاکستان کی سرحد اس کے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ، اس کے ساتھ برادرانہ تعلقات، اور چین کا بھی اثر و رسوخ پاکستان پہ واضح آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ کو ہمیشہ نظر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ضروراً یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چین کا بھی دباؤ پاکستان پر ہوگا کہ آپ نے امریکہ کا ساتھ نہیں دینا، جبکہ امریکہ ماضی کی طرح پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسیٹ کر اس معاملے میں ضرور لانا چاہتا ہے۔
ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں، چاہے وہ سوویت یونین جنگ ہو افغانستان کے خلاف، یا پھر امریکہ اور افغانستان کی جنگ ہو، تو پاکستان کو اسی طریقے سے ہی تو گھسیٹا گیا تھا، جبکہ یہ پاکستان کی جنگیں نہیں تھیں۔ پاکستان نے ان میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس کا خمیازہ آج یہ قوم بھگت رہی ہے، جس کا آپ نتیجہ دیکھ لیں کہ امریکہ نے تو فنڈنگ کی۔ آپ ماضی میں دیکھیں تو امریکہ ڈائریکٹ بہت کم جنگیں لڑا ہے، لیکن انڈائریکٹ بہت زیادہ جنگوں میں انوالو رہا ہے، اور ہمیشہ وہ ان جنگوں کو سیکیورٹی پالیسی کہتا ہے، اپنے ڈیفنس، پیس وار کہتا ہے، یہ پیس کے لیے وہ